دنیا کے اندر جو سب سے مہنگی ترین چیز ہے نا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ یونیک قسم کی، بہت ہی زیادہ انمول قسم کی چیز ہے نا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا نام ہے سکون۔ ہم جو بھی کرتے ہیں نا، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ سکون چاہیے ہوتا ہے۔ وقت اور تخت یہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وقت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو جو بندہ اپنی جگیر سمجھتا ہے نا، وہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان۔ اور اس سے بھی بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز کو یعنی کہ سکون کو اس سے جوڑتے ہیں، وقت سے جوڑتے ہیں اور تخت سے جوڑتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے نا، یعنی کہ ان چیزوں سے اپنی قیمتی چیز کو جوڑتا ہے، زندگی بھر اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ذات جو ہے نا، اس کے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ تقدیر کے فیصلے، اور ان فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوتی ہے۔ انگلینڈ کا شہری جس کا نام تھا کلارک، بہت شوق، بحری سفر کرنے کا جنون کی حد تک شوق، پتہ نہیں کتنے بیٹھے بیٹھے کیا من میں آیا کہ جو بھی اس کی جمع پونجی تھی نا، پراپرٹی، جو بھی اس کی وراثت میں چیزیں تھی، ساری کی ساری سیل آؤٹ کی، اور جا کر کے اپنی اور اپنی فیملی کی 4 ٹکٹس لے آیا، بحری جہاز کی 4 ٹکٹس لے آیا۔ خود تھا، بیوی تھی، 2 بچے تھے۔ 3 ہفتے بعد کا ٹائم، اس سفر کے شروع ہونے میں 3 ہفتے ابھی باقی، اور شرط یہ تھی کہ جس دن اس سفر نے شروع ہونا ہے، سارے مسافر جو ہیں وہ آ کر کے اس رات کو اس اسٹیشن پہ سٹے کریں گے۔ ٹائم آیا، کلارک نے فیملی لی، ایک چھوٹا سا پالتو کتا تھا، اس کو بھی ساتھ لیا، جا کر کے اس اسٹیشن پہ سٹے کیا۔ سفر شروع ہونے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے۔ وہ جو چھوٹا سا پالتو کتا تھا کلارک کا، بچے کی ایک انگلی کے اوپر چھوٹی سی کاٹی کر دی۔ تقدیر کے فیصلے، وہی چھوٹی سی کاٹی، اس حد تک بلیڈنگ ہوئی اس کاٹی کے ساتھ کہ بچے کی جو حالت ہے وہ نازک ہوگی۔ ماں نے کہا کہ کلارک میاں، ایسا کرتے ہیں کہ یہ والا جو پلان ہے نا ہمارا، کینسل کرتے ہیں، بچے کی جو حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ خیر، اس ذات کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے۔ اب وہی جہاز جس کے اوپر سوار ہونا تھا، آنکھوں کے سامنے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ کلارک میاں جو ہے، اس کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو، ارمان اس کے اوپر پانی پھر چکا ہوا ہے۔ بچوں کو لیا، فیملی کو لیا، اس کتے کو لیا، لے کر کے واپس اپنے گھر۔ بہت غصہ ہے کلارک کو اس کتے کے اوپر، بہت غصہ ہے۔ جاتے ہی اس نے اپنا سارا غصہ جو اس کتے پہ نکالا، خوب پھینٹی لگائی۔ کچھ دن گزرے، خبر ملی کہ وہ والا جہاز جس کے اوپر ان کی بکنگ تھی، جس کے اوپر انہوں نے سفر کرنا تھا، وہ تو کریش کر گیا ہوا ہے، ڈوب گیا ہوا ہے، اور جتنے مسافر تھے سارے کے سارے، اب وہی کتا جو کبھی زہر لگتا تھا، وہی کتا جس کتے کی وجہ سے زندگی بھر کا جو شوق تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ساری کی ساری پراپرٹی سیل ہوگی، لیکن وہ شوق پورا نہیں ہوا اس کتے کی وجہ سے۔ وہی کتا کلارک کو بہت پیارا لگنا شروع ہو گیا۔ کتے کو ڈھونڈا، گلے سے لگایا، لاڈیاں کی، اور اس ذات کا شکر ادا کیا۔ تو جب ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے نا، یعنی کہ اچانک سے سوچا کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ جاتا ہے، پکایا ہم نے ہوتا ہے، کھا کوئی جاتا ہے، لگایا ہم نے ہوتا ہے، کاٹ کے کوئی لے جاتا ہے۔ وقتی طور کے اوپر دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس ذات کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے۔ جب بھی کبھی ایسا ہو، سوچا کچھ ہو اور وہ کچھ جائے، مانگا کچھ ہو اور مل کچھ اور جائے، تو فوراً سے یہی سوچنا ہے، اپنی ذات کو خود یہی کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس ذات کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت، اور اس کی حکمت جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سبھی لوگوں کو یہ جو انمول قسم کی چیز ہے، یعنی کہ سکون، سبھی لوگوں کو عطا کرے۔ اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔